ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عراق کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ نمرود حکومت کرتا تھا۔ نمرود اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھا اور لوگوں سے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کر رکھا تھا کہ وہی سب کا معبود ہے اور لوگ صرف اسی کی عبادت کریں۔ نمرود کے اس دعوے کے سامنے کوئی بھی شخص حق کی بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ کی وحدانیت کا یقین تھا اور وہ بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے قوم کو بارہا سمجھایا کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا۔ نمرود نے کہا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب کا رب ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلا کر 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ پھر نمرود نے کہا کہ دیکھا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے سخت پریشان ہو گیا اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ایک ظالمانہ سازش کی۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نمرود کے سپاہیوں نے ایک بہت بڑی جگہ پر لکڑیاں جمع کی اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے دعا کی، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔
میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے فوراً اپنے شعلے ٹھنڈے کر لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف محفوظ رہے بلکہ وہ سکون اور سلامتی کے ساتھ آگ کے اندر بیٹھے رہے۔ لوگوں نے حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر نمرود شرمندہ اور خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر اللہ کے حکم کا اثر نہ ہوا۔ نمرود جو اپنی خدائی کے دعوے کی وجہ سے مشہور تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو کبھی قبول نہ کر سکا۔ جب نمرود نے اپنی طاقت اور غرور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں تھی کہ وہ اپنی قدرت سے ہر ظالم کو شکست دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ دیکھنے کے بعد بھی نمرود اپنی ہٹ درمی اور غرور پر قائم رہا۔ اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے کی بجائے اپنی بادشاہی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے غرور کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کیا اور اسے ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کے ذریعے سبق سکھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمرود پر ایک ایسا مچھر بھیجا جو بظاہر ایک معمولی سا کیڑا تھا، لیکن اس نے نمرود کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ ایک دن نمرود اپنے محل میں تھا کہ ایک مچھر آیا اور نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ یہ مچھر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور وہاں رہنے لگا۔ مچھر کے دماغ میں داخل ہونے کے بعد نمرود کو شدید درد اور تکلیف ہونے لگی۔ یہ درد اتنا ناقابل برداشت تھا کہ نمرود کے لیے کھڑے رہنا یا آرام کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ نمرود کا تکبر اس وقت بے بس ہو گیا جب ایک معمولی مچھر نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ وہ خود کو کسی کام کے قابل نہ سمجھ سکا۔ اس مچھر کے دماغ میں ہونے کی وجہ سے نمرود ایسا محسوس کرتا تھا کہ جیسے کوئی چیز مسلسل اس کے سر کو چبا رہی ہے۔ وہ آرام کی تلاش میں مختلف طریقے اپناتا رہا لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے علاج کے لیے ایک عجیب کوشش کی۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں اور درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے سر پر ضرب لگائیں کہ درد کم ہو سکے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ خود اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر ڈنڈے ماریں۔ کچھ دیر کے لیے درد کم ہوتا لیکن یہ عارضی حل تھا۔ نمرود کا غرور اور طاقت ایک معمولی مخلوق کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہ عذاب کئی دنوں تک جاری رہا۔ نمرود نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی طاقت، غرور اور بادشاہی کو اس طرح برباد کر دے گا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے مچھر نے اس کے دماغ میں اس قدر نقصان پہنچایا کہ نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ظالم بادشاہ کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔
اور یوں نمرود کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ پوری دنیا پر عیاں ہو گیا۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور دل بدل دے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔